چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، کوئی بھی آپریشن ہو اس کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ کوئی بھی کمیٹی کتنی ہی بڑی ہو، آئین کے مطابق پارلیمان سپریم ہے۔ انہوں نے کہا کسی بھی آپریشن کے لیے پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ پہلے بھی عسکری قیادت نے پارلیمان آ کر ان کیمرہ بریفنگ دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نون لیگ، پی پی اور ایم کیو ایم کے بجٹ پر نورہ کشتی جاری ہے۔ روٹنے بنانے کی ڈرامے بازیوں کو عوام خوب سمجھتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے عوام کے حقوق کے لیے قومی تحریک مزاحمت کا آغاز کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں کی صورت میں بجلی کے بمز نے عوام کی زندگی عذاب کر دی ہے۔ شہباز شریف عرصہ دراز سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے جعلی اعلانات کر رہے ہیں۔ چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس ایک ہفتے کے لیے وی وی آئی پیز اور سیاسی مقدمات کو ایک طرف رکھ دیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا، توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے مقدمات کے فیصلے کیے جائیں۔ آپریشن انتہا پسندی، عدم برداشت اور بڑھتے ہوئے تشدد کے خلاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا عدلیہ طے کرے کہ 3 ماہ میں ٹرائل ہوگا، کیسوں کا فیصلہ دے، گناہگار کو سزا ہو، بے گناہ گھر جائیں۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا، خود ہی مصنف اور خود ہی مدعی بننے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ بدین واقعے پر ریاست اور عدلیہ کو سوچنا چاہیے۔ یہ واقعات پاکستان اسلام کے نام پر دھبا ہیں۔ انہوں نے کہا سعودی عرب میں گرمیوں اور ضابطے کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے اموات ہوئیں۔ حجاج سے گزارش کی تھی کہ ضابطے اور قوانین پر عمل کیا جائے۔ اپوزیشن رہنما شہریار افریدی نے کہا ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا لیڈر بانی پی ٹی آئی ہے، میرے گھر کی بات ہے، جو مرضی بات کروں۔ شہریار افریدی نے کہا یہ لوگ زیرو ہو چکے ہیں، ان کی ساکھ ختم ہو چکی ہے، یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے، میرے گھر کی باتیں میں جانوں۔ انہوں نے کہا ریحانہ ڈار کی عظمت کو سلام، آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی مقابلہ نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی خورشید شاہ نے کہا ہے کہ آبادی کنٹرول نہیں کریں گے تو مسائل میں اضافہ ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا اپوزیشن والے واک آؤٹ کر گئے، ہمیں اپنی روایات کو قائم رکھنا چاہیے، ان کی مرضی ہے پارلیمان کی روایت قائم رکھیں نہ رکھیں۔ انہوں نے کہا ہمیں چاہیے کوئی جائے تو انہیں لے کر آئے، گزارش ہے کہ انہیں بلایا جائے، وہ آئے نہ آئے ان کی مرضی۔ 1948 میں پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 30 لاکھ تھی، آج 24 کروڑ ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے کی وجہ سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنی تقریر روک دی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں خواجہ آصف کے خطاب کے دوران سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے احتجاج کیا اور پارٹ آپریشن بند کرو کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا، جس میں جے یو آئی کے ارکان بھی شریک ہوئے۔ خواجہ آصف نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کے خلاف بڑھتے واقعات قوم کے لیے شرمساری کا باعث ہیں۔ اقلیتوں کے معاملے پر ایوان میں اتفاق رائے ہونا چاہیے، میں بلیک میل نہیں ہوں گا، ہاؤس کو بلیک میل نہ کریں، جس پر اسپیکر نے جواب دیا کہ یہ چیئر بلیک میل نہیں ہوگی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ میں بولوں گا، کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ابھی کل والی گالی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، نئی گالیاں دے رہے ہیں۔ ڈیپٹی اسپیکر نے ہدایت دیتے ہوئے کہا خواجہ آصف آپ بات کریں۔ خواجہ آصف نے کہا آپ پہلے ہاؤس کو ان کو آرڈر کریں، اپوزیشن ایوان میں گالیاں دے رہی ہے، میں سیاسی نہیں بلکہ اہم مسئلے پر بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا ملک میں اقلیتیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے، ہمیں بات کرنے نہیں دے رہے۔ یہاں کہا گیا ہے آپ کے باپ کا ایوان نہیں ہے، ہم ایک قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ رہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایپیکس کمیٹی آج سے 5-6 سال پہلے وجود میں آئی، اس ہاؤس میں ایپیکس کمیٹی کے فیصلے پر بحث کریں گے۔ یہ لوگ تشدد کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ کل کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کے پی موجود تھے، ان کے سامنے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا، آج یہ احتجاج کر کے دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، اس ہاؤس کی تذلیل کرتے ہیں۔ اپوزیشن والوں سے کہوں گا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ میں نے آپ سے تب اجازت مانگی جب یہ لوگ باہر تھے۔ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر اقلیتیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں، شرم کی بات ہے، اس پر پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے۔